أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو، قم فأنذر اٹھو اور ہدایت کر دو، وربك فكبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو، وثيابك فطهر اپنے کپڑوں کو پاک رکھو الرجز فاهجر اور ناپاکی سے دور رہو، ولا تمنن تستكثر اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو، لربك فاصبر اور پروردگار کے لیے صبر کرو۔ فإذا نقر في الناقور جب سور پھونکا جائے گا، ذلك يومئذ يوم عسير وہ دن مشکل کا دن ہوگا، على الكافرين غير يسير یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ یا ایہا المدثر، ابتدائے وحی حضرت جابر سے صحیح بخاری شریف میں مروی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی یہی آیت یا ایہا المدثر نازل ہوئی ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ سب سے پہلی وحی آیت اقرأ باسمی کی آیتیں ہیں، جیسے اسی صورت کی تفسیر کے موقعہ پر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یحییٰ بن ابو کثیر فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے سوال کیا کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی آیتیں نازل ہوئیں؟ تو فرمایا آیت یا ایہا المدثر۔ میں نے کہا لوگ تو آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق بتاتے ہیں۔ فرمایا میں نے حضرت جابر سے پوچھا تھا، انہوں نے وہی جواب دیا جو میں نے تمہیں دیا، اور میں نے بھی وہی کہا جو تم نے مجھے کہا۔ اس کے جواب میں حضرت جابر نے فرمایا کہ میں تو تم سے وہی کہتا ہوں جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حرا میں اللہ کی یاد سے جب فارغ ہوا اور اترا تو میں نے سنا کہ گویا مجھے کوئی آواز دے رہا ہے۔ میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا، تو میں نے سر اٹھا کر اوپر کو دیکھا تو آواز دینے والا نظر آیا۔ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اوڑھا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور آیت یا ایہا المدثر کی آیتیں اتریں۔ بخاری صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کی حدیث بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں چلا جا رہا تھا کہ ناگہاں آسمان کی طرف سے مجھے آواز سنائی دی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ جو فرشتہ میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں مارے ڈر اور گھبراہٹ کے زمین کی طرف جھک گیا اور گھر آتے ہی کہا کہ مجھے کپڑوں سے ڈھانک دو۔ چنانچہ گھر والوں نے مجھے کپڑے اوڑھا دیے اور سورت مدثر کی
والرجزا فاہجر تک کی آیتیں اتریں۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں رجزا سے مراد بت ہیں۔ پھر وہی برابر تابڑ توڑ گرما گرمی سے آنے لگی۔ یہ لفظ بخاری کے ہیں اور یہی سیاق محفوظ ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی وحی آئی تھی، کیونکہ آپ کا فرمان موجود ہے کہ یہ وہی تھا جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبکہ غار میں سورت اقرا کی آیتیں ما لم یعلم تک پڑھا گئے تھے۔ پھر اس کے بعد وہی کچھ زمانہ تک نہ آئی۔ پھر جو اس کی آمد شروع ہوئی، اس میں سب سے پہلے وہی سورت مدثر کی ابتدائی آیتیں تھیں، اور اس طرح ان دونوں احادیث میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے کہ دراصل سب سے پہلے وحی تو اقرا کی آیتیں ہیں، پھر وحی کے رک جانے کے بعد کی اس سے پہلی وحی اس سورت کی آیتیں ہیں۔ اس کی تائید مسند احمد وغیرہ کی احادیث سے بھی ہوتی ہے، جن میں ہے کہ وحی رک جانے کے بعد کی پہلی وحی اس کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ طبرانی میں اس سورت کا شان نزول یہ مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے قریشیوں کی دعوت کی۔ جب سب کھا پی چکے تو کہنے لگے بتاؤ تم اس شخص کی بابت کیا کہتے ہو؟ تو بعض نے کہا جادوگر ہے، بعض نے کہا نہیں ہے، بعض نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا کاہن نہیں ہے، بعض نے کہا شاعر ہے، بعض نے کہا شاعر نہیں ہے، بعض نے کہا اس کا یہ کلام یعنی قرآن منقول جادو ہے۔ چنانچہ اس پر اجماع ہو گیا کہ اسے منقول جادو کہا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی تو غمگین ہوئے اور سر پر کپڑا ڈال لیا اور کپڑا اوڑھ بھی لیا، جس پر یہ آیتیں فَاصْبِرْ تک اتریں۔ پھر فرمایا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، یعنی عزم اور قومی ارادے کے ساتھ کمر بستہ اور تیار ہو جاؤ، اور لوگوں کو ہماری ذات سے، جہنم سے اور ان کے بد اعمال کی سزا سے ڈرا، ان کو آگاہ کر دو، ان سے غفلت کو دور کر دو۔ پہلی وحی سے نبوت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممتاز کیا گیا، اور اس وحی سے آپ رسول بنائے گئے، اور اپنے رب ہی کی تعظیم کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، یعنی معصیت، بدعہدی، وعدہ شکنی وغیرہ سے بچتے رہو، جیسے کہ شاعر کے شعر میں ہے کہ بحمدللہ میں فسق و فجور کے لباس سے اور غدر کے رومال سے عاری ہوں۔ عربی محاورے میں یہ برابر آتا ہے کہ کپڑے پاک رکھو، یعنی گناہ چھوڑ دو، اعمال کی اصلاح کر لو۔ یہ بھی مطلب کہا گیا ہے کہ دراصل آپ نہ تو کاہن ہیں
نہ جادوگر ہیں، یہ لوگ کچھ ہی کہا کریں، آپ پرواہ بھی نہ کریں۔ عربی محاورے میں جو معصیت آلود بدعہد ہو اسے میلے اور گندے کپڑوں والا، اور جو عصمت مآب پابند وعدہ ہو اسے پاک کپڑوں والا کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں یعنی انسان جب سیاہ کاریوں سے الگ ہے تو ہر کپڑے میں وہ حسین ہے، اور مطلب بھی ہے کہ غیر ضروری لباس نہ پہنو، اپنے کپڑوں کو معصیت آلود نہ کرو، کپڑے پاک صاف رکھو، میلوں کو دھو ڈالا کرو، مشرکوں کی طرح اپنا لباس ناپاک نہ رکھو۔ دراصل یہ سب مطالب ٹھیک ہیں، یہ بھی وہ بھی، ساتھ ہی دل بھی پاک ہو۔ دل پر بھی کپڑے کا اطلاق کلام عرب میں پایا جاتا ہے، جیسے امراء القیس کے شعر میں ہے، اور حضرت سعید بن جبیر سے اس آیت کی تفسیر مروی ہے کہ اپنے دلوں کو اور اپنی نیت کو صاف رکھو۔ محمد بن کعب قرازی اور حسن سے یہ بھی مروی ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھو، گندگی کو چھوڑ دو یعنی بتوں کو، اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو جیسے اور جگہ فرمان ہے۔ آیت یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کی نہ مانو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے ہارون، میرے بعد میری قوم میں تم میری جانشینی کرو، اصلاح کے در پہ رہو اور مفسدوں کی راہ اختیار نہ کرو۔ پھر فرماتا ہے عطیہ دے کر زیادتی کے خواہاں نہ رہو۔ ابن مسعود کی قراءت میں آیت ان تستکثروا ہے، یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اپنے نیک اعمال کا احسان اللہ پر رکھتے ہوئے حد سے زیادہ تنگ نہ کرو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طلب خیر میں غفلت نہ برتو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی نبوت کا بار احسان لوگوں پر رکھ کر اس کے عوض دنیا طلبی نہ کرو۔ یہ 4 قول ہوئے، لیکن اول اولا ہے، واللہ اعلم۔ پھر فرماتا ہے ان کی ایذا پر جو راہ اللہ میں تجھے پہنچے، تو رب کی رضا مندی کی خاطر صبر و ضبط کر۔ اللہ تعالی نے تجھے جو منصب دیا ہے اس پر لگا رہ اور جمع رہ۔ ناقور سے مراد سور ہے۔ مسند احمد ابن ابی حاتم وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے راحت سے رہوں، حالانکہ حضور والے فرشتے نے اپنے منہ میں سور لے رکھا ہے اور پیشانی جھکائے ہوئے حکم اللہ کا منتظر ہے کہ کب حکم ہو اور وہ سور پھونک دے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہمیں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، پھر سور کے پھونکے جانے کا ذکر کر کے یہ فرما کر جب سور پھونکا جائے گا پھر فرماتا ہے کہ وہ دن اور وہ وقت کافروں پر بڑا سخت ہوگا جو کسی طرح آسان نہ ہوگا، جیسے اور جگہ خود کفار کا قول مروی ہے کہ آیت فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ آج کا دن تو بے حد گراں بار اور سخت مشکل کا دن ہے۔ حضرت زرارہ بن اوفا رحمت اللہ جو بصرے کے قاضی تھے، وہ ایک مرتبہ اپنے مقتدیوں کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی سورت کی تلاوت تھی، جب اس آیت پر پہنچے تو بے ساختہ زور کی ایک چیخ منہ سے نکل گئی اور گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا روح پرواز ہو چکی تھی۔ اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، ہمیں شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا، جعلت له مالا ممدودا، اور ایک کثیر دیا، ونین شہودا، اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے، ومہدت له تمہیدا، اور طرح کے سامان میں وسعت دی۔ ثم يطمع ان ازید، خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے۔ سأرہقہ صعودا، اسے صعود پر چڑھائیں گے۔ انہ فکر وقدر، اس نے فکر کیا اور تجویز کی۔ قتل کیف قدر، یہ مر جائے اس نے کیسی تجویز کی۔ ثم قتل کیف قدر، یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی۔ ثم نظر، پھر تأمل کیا، ثم عبس وبسر، تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا۔ قال ان هذا الا سحر يؤثر، پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے۔ ان هذا الا قول البشر، بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے۔ سأصليه سقر، قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے۔ وما ادراك ما سقر، تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقي ولا تذر، وہ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، لواحة للبشر، بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی۔ عليها 19، اس پر 19 داروغہ ہیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، جہنم کی ایک وادی سعور اور ولید بن مغیرہ، جس خبیث شخص نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا اور قرآن کو انسانی قول کہا، اس کی سزاؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے جو نعمتیں اس پر انعام ہوئی ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ تنہا خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، مال اولاد دیا اور کچھ اس کے پاس نہ تھا، پھر اللہ نے اسے مالدار بنا دیا، ہزاروں لاکھوں دینار زر زمین وغیرہ عنایت فرمائی، اور با اعتبار بعض اقوال کے 13
اور بعض اور اقوال کے 10 لڑکے دیے جو سب کے سب اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے، نوکر، چاکر، لونڈی، غلام، کام کاج کرتے رہتے، اور یہ مزے سے اپنی زندگی اپنی اولاد کے ساتھ گزارتا۔ غرض دھن، دولت، لونڈی، غلام، بال بچے، آرام، آسائش ہر طرح کی مہیا تھی، پھر بھی خواہش نفس پوری نہیں ہوتی تھی اور چاہتا تھا کہ اللہ اور بڑھا دے، حالانکہ ایسا اب نہ ہوگا۔ یہ ہمارے احکامات کے علم کے بعد بھی کفر اور سرکشی کرتا ہے، اسے سعور پر چڑھایا جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں کافر گرایا جائے گا، 40 سال تک اندر ہی اندر جاتا رہے گا، لیکن پھر بھی تہہ تک نہ پہنچے گا، اور سعور جہنم کے ایک ناری پہاڑ کا نام ہے جس پر کافر کو چڑھایا جائے گا، 70 سال تک تو چڑھتا ہی رہے گا، پھر وہاں سے نیچے گرا دیا جائے گا، 70 سال تک نیچے لڑکتا رہے گا اور اسی ابدی سزا میں گرفتار رہے گا۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، اور امام ترمذی رحمت اللہ اسے غریب کہتے ہیں، ساتھ ہی یہ حدیث منکر ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ سعور جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ہے جو آگ کا ہے، اسے مجبور کیا جائے گا اس پر چڑھے، ہاتھ رکھتے ہی راکھ ہو جائے گا اور اٹھاتے ہی بدستور ویسا ہی ہو جائے گا، اسی طرح پاؤں بھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جہنم کی ایک چٹان کا نام ہے جس پر کافر اپنے منہ کے بل گھسیٹتا جائے گا۔ سدی کہتے ہیں یہ پتھر بڑا پھسلنا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم اسے مشقت والا عذاب دیں گے۔ قتادہ فرماتے ہیں ایسا عذاب جس میں اور جس سے کبھی بھی راحت نہ ہو۔ امام جریر اسی کو پسند فرماتے ہیں، پھر فرماتا ہے کہ ہم نے اس تکلیف دہ عذاب سے اس لیے قریب کر دیا کہ وہ ایمان سے بہت دور تھا، وہ سوچ سوچ کر خود ساختہ دنیا میں رہتا تھا کہ وہ قرآن کی مانند کہے اور بات بنائے، پھر اس پر افسوس کیا جاتا ہے، اور محاورہ عرب کے مطابق اس کی ہلاکت کے کلمے کہے جاتے ہیں کہ یہ غارت کر دیا جائے، یہ برباد کر دیا جائے۔ کتنا بد کلام، بری سوچ، کتنی بے حیائی سے جھوٹ بات گھڑ لی، اور بار بار غور و فکر کے بعد پیشانی پر بل ڈال کر، منہ بگاڑ کر، حق سے ہٹ کر، بھلائی سے منہ موڑ کر، اطاعت اللہ سے منہ پھیر کر، دل کڑا کر کے کہہ دیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے پہلے لوگوں کا جادو کا منتر نقل کر لیا کرتے ہیں اور اسی کو سنا رہے ہیں۔ یہ کلام اللہ کا نہیں بلکہ انسانی قول ہے،
اور جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے۔ اس ملعون کا نام ولید بن مغیرہ مخزومی تھا، قریش کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ ولید پلید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور خواہش ظاہر کی کہ آپ کچھ قرآن سنائیں۔ حضرت صدیق اکبر نے چند آیتیں پڑھ سنائیں جو اس کے دل میں گھر کر گئیں۔ جب یہاں سے نکلا اور کفار قریش کے مجمع میں پہنچا تو کہنے لگا، لوگو تعجب کی بات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم نہ تو وہ شعر ہے، نہ جادو کا منتر ہے، نہ مجنون نانا بڑھ ہے، بلکہ واللہ وہ تو خاص اللہ تعالی ہی کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قریشیوں نے یہ سن کر سر پکڑ لیا اور کہنے لگے، اگر یہ مسلمان ہو گیا تو بس پھر قریش میں سے ایک بھی بغیر اسلام لائے باقی نہ رہے گا۔ ابو جہل کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، دیکھو میں ایک ترکیب سے اسے اسلام سے پھیر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اپنے ذہن میں ایک ترکیب سوچ کر یہ ولید کے گھر پہنچا اور کہنے لگا، آپ کی قوم نے آپ کے لیے چندہ کر کے بہت سا مال جمع کر لیا ہے اور وہ آپ کو صدقہ میں دینے والے ہیں۔ اس نے کہا، واہ کیا مزے کی بات ہے، مجھے ان کے چندوں اور صدقوں کی کیا ضرورت ہے، دنیا جانتی ہے کہ ان سب میں مجھ سے زیادہ مال و اولاد والا کوئی نہیں۔ ابو جہل نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن لوگوں میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ جو ابو بکر کے پاس آتے جاتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ان سے کچھ حاصل وصول ہو۔ اوہو، میرے خاندان میں میری نسبت یہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، مجھے مطلق معلوم نہ تھا۔ اچھا، اب قسم اللہ کی، نہ میں ابو بکر کے پاس جاؤں، نہ عمر کے پاس، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، یعنی آیت ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، اس نے کہا تھا، قرآن کے بارے میں بہت کچھ غور و خوض کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ شعر تو نہیں، اس میں حلاوت ہے، اس میں چمک ہے، یہ غالب ہے، مغلوب نہیں، لیکن ہے یقیناً جادو۔ اس پر یہ آیتیں اتریں۔ ابن جریر میں ہے کہ ولید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا اور قرآن سن کر اس کا دل نرم پڑ گیا تھا اور پورا اثر ہو چکا تھا۔ جب ابو جہل کو یہ معلوم ہوا تو دوڑا بھاگا آیا اور اس ڈر سے
کہ کہیں یہ کھلم کھلا مسلمان نہ ہو جائے۔ اس بھڑکانے کے لیے جھوٹ موٹ کہنے لگا کہ چچا آپ کی قوم آپ کے لیے مال جمع کرنا چاہتی ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کا جانا چھڑوائیں، کیونکہ آپ وہاں مال حاصل کرنے کی غرض سے ہی جاتے آتے ہیں۔ اس نے غصہ میں آ کر کہا میری قوم کو معلوم نہیں کہ میں ان سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ ابو جہل نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تو لوگوں کا یہ خیال پختہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال حاصل کرنے کی غرض سے آپ اسی کے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کچھ سخت الفاظ کہیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ اس کے مخالف ہیں اور آپ کو اس سے کوئی طمع نہیں۔ اس نے کہا بھائی بات تو یہ ہے کہ اس نے جو قرآن مجھے سنایا ہے قسم ہے اللہ کی نہ وہ شعر ہے نہ قصیدہ ہے اور نہ رجز ہے، نہ جنات کا قول اور نہ ان کے اشعار ہیں۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ جنات اور انسان کا کلام مجھے خوب یاد ہے۔ میں خود نامی شاعر ہوں، کلام کے حسن و قباح سے خوب واقف ہوں، لیکن اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ اللہ جانتا ہے اس میں عجب حلاوت، مٹھاس، لذت، شیفتگی اور دلیری ہے۔ وہ تمام کلاموں کا سردار ہے، اس کے سامنے اور کوئی کلام جچتا نہیں، وہ سب پر چھا جاتا ہے۔ اس میں کشش، بلندی اور جذب ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں اس کلام کی نسبت کیا کہوں؟ ابو جہل نے کہا سنو، جب تک تم اسے برائی کے ساتھ یاد نہ کرو گے تمہاری قوم کے خیالات تمہاری نسبت صاف نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے مہلت دو، میں سوچ کر اس کی نسبت کوئی ایسا کلمہ کہہ دوں گا۔ چنانچہ سوچ سوچ کر قومی حمیت اور ناک رکھنے کی خاطر اس نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے جسے وہ نقل کرتا ہے۔ اس پر آیت ذرنی سے تسعتا عشرہ تک کی آیتیں اتریں۔ سدی کہتے ہیں کہ دار الندوہ میں بیٹھ کر ان سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ موسم حج پر چاروں طرف سے لوگ آئیں گے تو بتاؤ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کیا کہیں، کوئی ایسی تجویز کرو کہ سب بیک زبان وہی بات کہیں تاکہ عرب بھر میں اور پھر ہر جگہ بھی وہی مشہور ہو جائے۔ تو اب کسی شاعر نے کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کاہن اور نجومی کہا، کسی نے مجنون اور دیوانہ کہا۔ ولید بیٹھا سوچتا رہا
اور غور و فکر کر کے دیکھ بھال کر تیوری چڑھا کر اور منہ بنا کر کہنے لگا، جادوگروں کا قول ہے جسے یہ نقل کر رہا ہے قرآن کریم میں ہے اور جگہ ہے آیت، انظر کیفا ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یعنی ذرا دیکھ تو سہی تیری کیسی کیسی مثالیں گھڑتے ہیں لیکن بہک بہک کر رہ جاتے ہیں اور کسی نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب اس کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں انہیں جہنم کی آگ میں غرق کر دوں گا جو زبردست خوفناک عذاب کی آگ ہے، جو گوشت پوست کو رگ پٹھوں کو کھا جاتی ہے، پھر یہ سب تازہ پیدا کیے جاتے ہیں اور پھر زندہ کیے جاتے ہیں، نہ موت آئے نہ راحت والی زندگی لے، کھال ادھیڑ دینے والی وہ آگ ہے، ایک ہی لپک میں جسم کو رات سے زیادہ سیاہ کر دیتی، وہ جسم و جلد کو بھون بھلس دیتی ہے۔ 19 داروغے اس پر مقرر ہیں جو نہ تھکیں نہ رحم کھائیں۔ حضرت برار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ چند یہودیوں نے صحابہ سے یہ واقعہ بیان کیا، اسی وقت آیت علیہا 19 نازل ہوئی۔ آپ نے صحابہ کو سنا دی اور کہا، ذرا انہیں میرے پاس تو لاؤ، میں بھی ان سے پوچھوں کہ جنت کی مٹی کیا ہے۔ سنو، وہ سفید میداں کی طرح ہے۔ پھر یہودی آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ جہنم کے داروغوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں 2 دفعہ جھکائیں، دوسری دفعہ میں انگوٹھا روک لیا، یعنی 19۔ پھر فرمایا، تم بتلاؤ کہ جنت کی مٹی کیا ہے؟ انہوں نے ابن سلام سے کہا، آپ ہی کہیے۔ ابن سلام نے کہا، گویا وہ سفید روٹی ہے۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو یہ سفید روٹی وہ جو خالص میدے کی ہو۔ ابن ابی حاتم مسند بزار میں ہے کہ جس شخص نے حضور کو صحابہ کے لاجواب ہونے کی خبر دی تھی، اس نے آ کر کہا تھا، آج تو آپ کے اصحاب ہار گئے۔ پوچھا، کیسے؟ اس نے کہا، ان سے جواب نہ بن پڑا اور کہنا پڑا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں۔ آپ نے فرمایا، بھلا وہ ہارے ہوئے کیسے کہے جا سکتے ہیں جن سے جو بات پوچھی جاتی ہے؟ اگر وہ نہیں جانتے تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے پوچھ کر جواب دیں گے۔ ان یہودیوں کو دشمنان الہی کو ذرا میرے پاس تو لاؤ۔ ہاں، انہوں نے اپنے نبی سے اللہ کو دیکھنے کا سوال کیا ہے اور ان پر عذاب بھیجا گیا ہے۔ اب یہود بلوائے گئے، جواب دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر یہ بڑے چکرائے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے. اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے. كلا والقمر ہاں ہمیں چاند کی قسم، والليل إذ أدبر رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے، والصبح إذا أسفر اور صبح کی جب روشن ہو. إنها لإحدى الكبر آگ ایک بہت بڑی آفت ہے، نذيرا للبشر اور بنی آدم کے لیے موجب خوف. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر جو سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. سخت دل، بے رحم فرشتے اور ابو جہل. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ عذاب دینے پر اور جہنم کی نگہبانی پر ہم نے فرشتے ہی مقرر کیے ہیں جو سخت بے رحم اور سخت کلامی کرنے والے ہیں. اس میں مشرکین قریش کی تردید ہے. انہیں جس وقت جہنم کے داروغوں کی گنتی بتلائی گئی تو ابو جہل نے کہا، اے قریشیوں، یہ اگر 19 ہے تو زیادہ سے زیادہ 190 ہم مل کر انہیں ہرا دیں گے. اس پر کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں، انسان نہیں. انہیں نہ تم ہرا سکو نہ تھکا سکو. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو الاشدین
جس کا نام کلداہ بن اسید بن خلف تھا۔ اس نے اس گنتی کو سن کر کہا کہ قریشیو، تم سب مل کر ان میں سے 2 کو روک لینا، باقی 17 کو میں کافی ہوں۔ یہ بڑا مغرور شخص تھا اور ساتھ ہی بڑا قوی تھا۔ یہ گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا، پھر 10 طاقتور شخص مل کر اسے اس کے پیروں تلے سے نکالنا چاہتے، کھال کے ٹکڑے اڑ جاتے، لیکن اس کے قدم جنبش بھی نہ کھاتے۔ یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کہا تھا کہ آپ مجھ سے کشتی لڑیں، اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو میں آپ کی نبوت کو مان لوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کشتی کی اور کئی بار گرایا، لیکن اسے ایمان لانا نصیب نہ ہوا۔ امام ابن اسحاق نے کشتی والا واقعہ رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب کا بتایا ہے۔ میں کہتا ہوں ان دونوں میں کچھ تفاوت نہیں، ممکن ہے اس سے اور اس سے دونوں سے کشتی ہوئی ہو، واللہ اعلم۔ پھر فرمایا کہ اس گنتی کا ذکر تھا ہی امتحان کے لیے۔ ایک طرف کافروں کا کفر کھل گیا، دوسری جانب اہل کتاب کا یقین کامل ہو گیا کہ اس رسول کی رسالت حق ہے، کیونکہ خود ان کی کتاب میں بھی یہی گنتی ہے۔ تیسری طرف ایماندار اپنے ایمان میں مزید توانا ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تصدیق کی اور ایمان بڑھایا۔ اہل کتاب اور مسلمانوں کو کوئی شک شبہ نہ رہا۔ بیمار دل اور منافق چیخ اٹھے کہ بھلا بتاؤ کہ اسے یہاں ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ایسی ہی باتیں بہت سے لوگوں کے ایمان کی مضبوطی کا سبب بن جاتی ہیں اور بہت سے لوگوں کے شبہ والے دل اور ڈاماڈول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے یہ سب کام حکمت سے اور اصرار سے ہیں۔ تیرے رب کے لشکروں کی گنتی اور ان کی صحیح تعداد اور ان کی کثرت کا کسی کو علم نہیں، وہی خوب جانتا ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ بس 19 ہی ہیں، جیسے یونانی فلسفیوں اور ان کے ہم خیال لوگوں نے اپنی جہالت و ضلالت کی وجہ سے سمجھ لیا کہ اس سے مراد عقول اشراح اور نفوس تسعہ ہیں، حالانکہ یہ مجرد ان کا دعویٰ ہے جس پر دلیل قائم کرنے سے وہ بالکل عاجز ہیں۔ افسوس کہ آیت کے اول پر تو ان کی نظریں ہیں، لیکن آخری حصہ کے ساتھ وہ کفر کر رہے ہیں، جہاں صاف الفاظ موجود ہیں کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر صرف 19 کے کیا معنی؟ بخاری و مسلم کی معراج والی حدیث میں ثابت ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کا صوف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 7ویں آسمان پر ہے اور
اس میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، اسی طرح دوسرے روز دوسرے 70,000 فرشتے، اسی طرح ہمیشہ تک۔ لیکن فرشتوں کی تعداد اس قدر کثیر ہے کہ جو آج گئے ان کی باری قیامت تک پھر نہیں آنے کی۔ مسند احمد میں ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہے ہیں اور انہیں چرچرانے کا حق ہے۔ ایک انگلی ٹکانے کی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہو۔ اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں، تم بہت کم ہنستے، بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر اپنی بیویوں کے ساتھ لذت نہ پا سکتے، بلکہ فریاد و زاری کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے۔ اس حدیث کو بیان فرما کر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے بے ساختہ یہ نکل جاتا، کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے، اور امام ترمذی اسے حسن غریب بتاتے ہیں، اور حضرت ابوذر سے موقوفاً بھی روایت کی گئی ہے۔ طبرانی میں ہے، ساتوں آسمانوں میں قدم رکھنے کی باشت بھر یا ہتھیلی جتنی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام کی یا رکوع کی یا سجدے کی حالت میں نہ ہو، پھر بھی یہ سب کل قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، ہمیں جس قدر تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اس قدر ہم سے ادا نہیں ہو سکتی، البتہ ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ امام محمد بن نصر مروزی کی کتاب الصلاۃ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا کہ کیا جو میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا، آسمانوں کا چر چر بولنا میں سن رہا ہوں، اور وہ اس چرچراہٹ پر ملامت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس پر اس قدر فرشتے ہیں کہ ایک باشت بھر جگہ خالی نہیں، کہیں کوئی رکوع میں ہے اور کہیں کوئی سجدے میں۔ دوسری روایت میں ہے، آسمان دنیا میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں سجدے میں یا قیام میں کوئی فرشتہ نہ ہو۔ اسی لیے فرشتوں کا یہ قول قرآن کریم میں موجود ہے۔ آیت، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، یعنی ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقرر جگہ ہے، اور ہم صفیں باندھنے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کا مرفوع ہونا بہت ہی غریب ہے۔ دوسری روایت میں یہ قول حضرت ابن مسعود کا بیان کیا گیا ہے
ایک اور سند سے یہ روایت حضرت ابن علا بن سعد سے بھی مرفوعاً مروی ہے۔ یہ صحابی فتح مکہ میں اور اس کے بعد کے جہادوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن سندن یہ بھی غریب ہے۔ ایک اور بہت ہی غریب بلکہ سخت منکر حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نماز کھڑی ہوئی تھی اور 3 شخص بیٹھے ہوئے تھے، جن میں کا ایک ابو جہش لیسی تھا۔ آپ نے فرمایا اٹھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ تو وہ شخص تو کھڑے ہو گئے، لیکن ابو جہش کہنے لگا اگر کوئی ایسا شخص آئے جو طاقت و قوت میں مجھ سے زیادہ ہو اور مجھ سے کشتی لڑے اور مجھے گرا دے، پھر میرا من مٹی میں ملا دے تو میں اٹھوں گا، ورنہ بس اٹھ چکا۔ حضرت عمر نے فرمایا اور کون آئے گا؟ آجا، میں تیار ہوں۔ چنانچہ کشتی ہونے لگی اور میں نے اسے پچھاڑا، پھر اس کے منہ کو مٹی میں مل دیا، اور اتنے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور اسے میرے ہاتھ سے چھڑا دیا۔ میں بڑا بگڑا اور اسی غصہ کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا ابو حفص، آج کیا بات ہے؟ میں نے کل واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا اگر عمر اس سے خوش ہوتا تو اس پر رحم کرتا۔ اللہ کی قسم، میرے نزدیک تو اس خبیث کا سر اتار لیتا تو اچھا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر یوں ہی وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی طرف لپکے، خاصی دور نکل چکے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دی اور فرمایا بیٹھو، سن تو لو کہ اللہ ابو جہش کی نماز سے بالکل بے نیاز ہے۔ آسمان دنیا میں خشوع و خضوع والے بے شمار فرشتے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، جو قیامت کو سجدے سے سر اٹھائیں گے اور یہ کہتے ہوئے حاضر ہوں گے کہ اب بھی ہمارے رب، ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اسی طرح دوسرے آسمان میں بھی یہی حالت ہے۔ حضرت عمر نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تسبیح کیا ہے؟ فرمایا آسمان دنیا کے فرشتے تو کہتے ہیں دعا سبحان ذی الملک والملکوت، اور دوسرے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں دعا سبحان ذی العزت والجبروت، اور تیسرے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں دعا سبحان الحی الذی لا یموت۔ عمر تو بھی اپنی نماز میں اسے کہا کرو۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس سے پہلے جو پڑھنا آپ نے سکھایا ہے اور جس کے پڑھنے کو فرمایا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کہا کبھی یہ کہو کبھی وہ پڑھو۔ پہلے جو پڑھنے کو آپ نے فرمایا تھا وہ یہ تھا دعا، یعنی اللہ تیرے ہی پناہ پکڑتا ہوں اور تیرا چہرہ جلال والا ہے۔ اور اسحاق مروزی جو راوی حدیث ہے اس سے امام بخاری رحمت اللہ روایت کرتے ہیں اور امام ابن حبان رحمت اللہ بھی انہیں ثقہ راویوں میں گنتے ہیں، لیکن حضرت امام ابو داود، امام نسائی، امام عقیلی اور امام دار قطنی انہیں ضعیف کہتے ہیں۔ امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں تھے تو یہ سچے مگر نابینا ہو گئے تھے اور کبھی کبھی تلقین قبول کر لیا کرتے تھے۔ ہاں ان کی کاتبوں کی مرویات صحیح ہیں، ان سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ مضطرب ہیں اور ان کے استاد عبد الملک بن قدامہ ابو قتادہ جمعی میں بھی کلام ہے۔ تعجب ہے کہ امام محمد بن نصر رحمت اللہ نے ان کی اس حدیث کو کیسے روایت کر دیا اور نہ تو اس پر کلام کیا، نہ اس کے حال کو معلوم کرایا، نہ اس کے بعض راویوں کے ضعف کو بیان کیا۔ ہاں اتنا تو کیا ہے کہ اسے دوسری سند سے مرسلاً روایت کر دیا ہے اور مرسل کی 2 سندیں لائے ہیں، ایک حضرت سعید بن جبیر، دوسری حضرت حسن بصری سے۔ پھر ایک اور روایت لائے ہیں کہ حضرت عدی بن ارطات نے مدائن کی جامع مسجد میں اپنے خطبہ میں فرمایا کہ میں نے ایک صحابی سے سنا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی کے بہت سے ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت خوف اللہ سے کپکپاتے رہتے ہیں، ان کے آنسو گرتے رہتے ہیں اور وہ ان فرشتوں پر ٹپکتے ہیں جو نماز میں مشغول ہیں، اور ان میں ایسے فرشتے بھی ہیں جو ابتدائے دنیا سے رکوع میں ہی ہیں اور بعض سجدے میں ہی ہیں، قیامت کے دن اپنی پیٹھ اور اپنا سر اٹھائیں گے اور نہایت عاجزی سے جناب باری تعالی میں عرض کریں گے کہ اللہ تو پاک ہے، ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اس حدیث کی اسناد میں کوئی حرج نہیں۔ پھر فرماتا ہے یہ آگ جس کا وصف تم سن چکے، یہ لوگوں کے لیے سراسر باعث عبرت و نصیحت ہے۔ پھر چاند کی رات کے جانے کی صبح کے روشن ہونے کی قسمیں کھا کر فرماتا ہے کہ وہ آگ ایک زبردست اور بہت بڑی ہے، جو اس ڈراوے کو قبول کر کے حق کی راہ لگنا چاہے لگ جائے، جو چاہے اس کے باوجود حق کو پیٹھ ہی دکھاتا رہے، اس سے دور بھاگتا رہے یا اسے رد کرتا رہے۔ كل نفس بما كسبت رهينة ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے، إلا أصحاب اليمين مرداہنی طرف والے نیک لوگ۔
في جنات يتساءلون وہ باغ بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے عن المجرمين یہ آگ میں جلنے والے گناہ گاروں سے، ما سلككم في سقر تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ قالوا لم نك من المصلين وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ولم نك نطعم المسكين اور فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، وكنا نخوض مع الخائضين اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے، كنا نكذب بيوم الدين اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، حتى أتانا اليقين یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعين تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ فما لهم عن التذكرة معرضين ان کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگرداں ہو رہے ہیں، كأنهم حمر مستنفرة گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں، فرت من قسورة یہ شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، بل لا يخافون الآخرة ایسا ہرگز نہیں ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں۔ كلا إنه تذكرة شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذكره تو چاہے اسے یاد رکھے، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔ کلو نفس بما کسبت رہینہ، جنتیوں اور دوزخیوں میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی خبر دیتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال میں قیامت کے دن جکڑا بندھا ہوگا، لیکن جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آیا وہ جنت کے بالا خانوں میں چین سے بیٹھے ہوئے جہنمیوں کو بدترین عذابوں میں دیکھ کر ان سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے نہ تو رب کی عبادت کی نہ مخلوق کے ساتھ احسان کیا، بغیر علم کے جو زبان پر آیا بکتے رہے۔ جہاں کسی کو اعتراض کرتے سنا ہم بھی ساتھ ہو گئے اور باتیں بنانے لگ گئے اور قیامت کے دن کی تکذیب ہی کرتے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی۔ یقین کے معنی موت کے اس آیت میں بھی ہیں۔ آیت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی موت کے وقت تک اللہ کی عبادت میں لگا رہ۔ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی نسبت حدیث میں بھی یقین کا لفظ آیا ہے۔ اب اللہ مالک الملک فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کسی کی سفارش اور شفاعت نفع نہ دے گی، اس لیے کہ شفاعت وہاں نافع ہو جاتی ہے جہاں محل شفاعت ہو، لیکن جن کا دم ہی کفر پر نکلا ہو ان کے لیے شفاعت کہاں، وہ ہمیشہ کے لیے حاویہ میں گئے۔ پھر فرمایا کیا بات ہے کہ کون سی وجہ ہے
کہ یہ کافر تیری نصیحت اور دعوت سے منہ پھیر رہے ہیں اور قرآن و حدیث سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شکاری شیر سے۔ فارسی زبان میں جسے شیر کہتے ہیں اسے عربی میں اسد کہتے ہیں، اور حبشی زبان میں قاف سورت کہتے ہیں، اور نبتی زبان میں رویا۔ پھر فرماتا ہے یہ مشرکین تو چاہتے ہیں کہ ان میں کے ہر شخص پر علیحدہ علیحدہ کتاب اترے، جیسے اور جگہ ان کا مقولہ ہے آیت حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یعنی جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ نہ دیے جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی کو بخوبی علم ہے کہ رسالت کے قابل کون ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم بغیر عمل کے چھٹکارا دیے جائیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے دراصل وجہ یہ ہے کہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں، کیونکہ انہیں اس کا یقین نہیں، اس پر ایمان نہیں، بلکہ اسے جھٹلاتے ہیں، تو پھر ڈرتے کیوں؟ پھر فرمایا سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن محض نصیحت و موعظت ہے، جو چاہے عبرت حاصل کر لے اور نصیحت پکڑ لے، جیسے فرمان ہے آیت وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یعنی تمہاری چاہتیں اللہ کی چاہت کی تابع ہیں۔ پھر فرمایا اسی کی ذات اس قابل ہے کہ اس سے خوف کھایا جائے، اور وہی ایسا ہے کہ ہر رجوع کرنے والے کی توبہ قبول فرمائے۔ مسند احمد میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے میں اس کا حقدار ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے اور میرے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرایا جائے۔ جو میرے ساتھ شریک بنانے سے بچ گیا تو وہ میری بخشش کا مستحق ہو گیا۔ ابن ماجہ اور نسائی اور ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے، اور امام ترمذی رحمت اللہ اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ سہیل اس کا راوی قوی نہیں۔ اللہ تعالی کے احسان سے سورت مدثر کی تفسیر بھی ختم ہوئی۔ فالحمدللہ